الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قسم ہے فجر کی جب وہ رات کے اندھیروں کو توڑ کر پھاڑ کر نمودار ہو جاتی ہے، اور 10 راتوں کی، یہ قربانی کا چاند نظر آنے سے لے کے قربانی کے 10ویں دن تک حج کا دن نواں ہوتا ہے، قربانی کا نحر کا 10واں دن ہوتا ہے۔ یہ 10 دنوں اور ان کی راتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور یہ قسم کوئی معمولی قسم نہیں ہے، یہ بہت بڑی قسم ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ 10 راتیں اور ان کے دنوں کی عبادت اور بندگی جہاد سے بھی افضل ہے۔ صحابہ حیران ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جہاد کی تو آپ نے بہت فضیلت بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں بندہ وہ جو نکلتا ہے اپنی جان اور مال کے ساتھ اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے اور واپس نہیں آتا، اس کا درجہ تو بلند ہے، لیکن باقی دنوں میں جب بندے یہ کام کرتے ہیں تو اس کا درجہ جس میں بہت زیادہ ثواب رکھا گیا ہے، اور اس لیے اس دنوں میں اللہ کی تذکیر اور اللہ کی یادیں اور اللہ کی تسبیح اور تحمید اور تکبیر اور تحلیل اور یہ سارے ذکر کے مختلف نوعیتیں یہ بیان کرنا زیادہ فضیلت والا کام ہے، اور اللہ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، اور اس لیے اس میں سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یا استغفر اللہ کہنا، یا قرآن مجید کی تلاوت کرنا جتنی میسر ہو اتنی کرنی چاہیے۔ تو یہ 10 دنوں میں اگر ایک قرآن ختم کرنا ہو تو روزانہ کا 3 پارے بنتے ہیں، اور جہاں ان اعمال کا اتنا بڑا اجر ایک جہاد کے برابر جا لگتا ہے، تو وہاں جہاں بندہ گناہ کرے گا تو اس گناہ کی پکڑ اور سزا اور خدا کی ناراضگی بھی بہت بڑی ہوگی۔ اس لیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ گالی گلوچ اور اونچ نیچ اور سختی اور غصہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اسلام کے آنے سے پہلے مکے کے لوگ حج کے لیے یہ 3 مہینوں کو ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ اکٹھے ہیں مہینے، اور رجب کا الگ مہینہ ہے، تاکہ اللہ کے گھر کی طرف آنے والوں کو سکون ہو، اور لڑتے جھگڑتے 40 سال کی قتل کے مقابلے کرنے والے مختلف قبائل وہ ان دنوں میں رک جاتے تھے، تاکہ لوگ حج آرام سے کر سکیں، اور ان دنوں میں کسی بھی قسم کا فتنہ اور فساد اس کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے جب یہ 10 دن جنہوں نے قربانی کرنی ہو، قربانی بکرے کی، دمبے کی یا گائے کے 7 حصوں میں سے یا اونٹ کے 7 حصوں میں سے کسی ایک حصے میں ملنا ہو، تو پھر وہ اپنے ناخن اور اپنے مونچھیں اور بال نہ ترشوائے گا، اور جب قربانی کر لے گا تو ترشوائے گا تو اس کو بہت زیادہ اللہ کے یہاں اجر اور ثواب ملے گا۔ اور جو قربانی والا دن ہے وہ 10واں دن ہے، اور اس قربانی کی یہ فضیلت ہے کہ بنی غنم کی بکریاں بھی لاتعداد ہیں، اور ان کی جسموں پر بال بھی لاتعداد ہیں، تو کہا گیا کہ بنی غنم کی بکریوں کے بالوں کے برابر خدا تعالیٰ بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ اس کی بخشش کی کمال ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ اور اپنے طور پہ بندے کی جب قربانی ہوتی ہے تو جو ہی وہ اپنی قربانی کو ذبح کرتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جب ذبح کرتا ہے، چھری چلاتا ہے، تو پہلا قطرہ اس کا خون کا گرتا ہے تو بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اس لیے وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہیں ترشوائے گا، اور یہ تکبیرات جو ہے وہ 9 سے شروع ہوتی ہیں اور 13 تک چلی جاتی ہیں، اس کا بیان بعد میں کریں گے۔ اور یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہتے رہنا ہے۔ اور یہ حمد کیا ہے؟ اللہ جو بندے کو نعمت دیتا ہے، اس نعمت پر وہ جو الحمدللہ کہتا ہے، اس کا اجر اور اس کی شان اتنی بڑی ہے کہ اس نعمت سے بھی بڑھ کر اس کا یہ
الحمدللہ کہنا خدا کے جہاں پر مقرب اور نیک بن جاتا ہے اور شان والا بن جاتا ہے، یہ اس سے بھی بڑی نعمت خدا کی بن جاتی ہے۔ تو ان نعمتوں کے بدلے میں کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں چنگا حال ہے جی، ٹھیک ہاں، اس کی وجہ کہ الحمدللہ میں اللہ کی شانیں اور تعریفیں بولتا ہوں، جس کی رحمت اور اس کے فضل سے میں ٹھیک ٹھاک ہوں کہ وہ ہمارے عیبوں پہ پردے بھی ڈالتا ہے اور ہماری روزی بھی بند نہیں کرتا۔ وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار ہے، وہ پردے بھی کچتا ہے اور روکتا ہے اور شانیں بڑھاتا بھی ہے اور مہربانیاں بھی کرتا ہے اور روزی بڑھاتا ہے، شکرانے پہ روزی وہ زیادہ دیتا ہے۔ الحمد بھی شکرانہ ہے، تسبیح بھی شکرانہ ہے، تحلیل بھی شکرانہ ہے، لا الہ الا اللہ بہت بڑی تسبیح ہے اور یہ ایک چھوٹے سے پردے پہ لکھ کے رکھی جاتی ہے۔ اور ہاں جو یہ قربانی کا دن 10واں ہے، تو 9واں دن جو حج کا ہے یوم العرفہ، اس کے دن اگر بندہ ہے تو نفلی روزہ، لیکن اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہ وہ خدا کی طرف سے اس کے لیے بندے کی بخشش ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا فضیلت والا کام ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسبیح فرمائی تھی اپنی ازواج میں سے، ہماری امجیوں میں سے ایک کو، اور کہا تھا تھوڑے سے ٹائم میں یہ بیٹھ کر پڑھ لینا، بڑے سے دیر تک پڑھنے والے اذکار کے کاموں سے یہ زیادہ فضیلت والا ہے، اور وہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ بہت بڑی فضیلت والی تسبیح ہے، اور اس کو کم سے کم 3 بار ہر فجر کے بعد، ہر عشاء کے بعد ضرور پڑھے، اور ان دنوں میں تو غالباً دیگر عصر کے بعد پڑھنا زیادہ فضیلت والا ہے۔ نیکی کی بات کو ضرور ابلاغ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔